الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کیوں نہیں جس نے تابع کر دیا منہ اپنا اللہ کے اور وہ نیک کام کرنے والا ہے تو اسی کے لیے ہے ثواب اس کا اپنے رب کے پاس، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب خلاصہ تفسیر معرفت القرآن سے سنیں. جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے، یعنی اعمال و عقائد میں فرما برداری اختیار کرے اور اس کے ساتھ وہ مخلص بھی ہو کہ فرما برداری دلی طور پر اختیار کی ہو، محض مصلحت سے ظاہر داری نہ ہو، تو ایسے شخص کو اس کی فرما برداری کا عوض ملتا ہے پروردگار کے پاس پہنچ کر. اور ایسے لوگوں پر قیامت میں نہ کوئی اندیشہ ہے، یعنی ناگوار کوئی معاملہ ان کے ساتھ نہیں پیش آئے گا، اور نہ ایسے لوگ اس روز مغموم ہونے والے ہیں، کیونکہ فرشتے ان کو بشارتیں سنا کر بے فکر کر دیں گے پہلے ہی سے. دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو مخلص بنائے. مخلص بننے کے لیے، نیکوکار بننے کے لیے شرط ہے گناہ کا چھوڑنا. گناہ اللہ کی بغاوت ہے، نافرمانی ہے. گناہ کرنے سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. گناہ کرنے والا کبھی متقی نہیں بن سکتا. کب تک؟ جب تک توبہ نہ کرے. توبہ ایسی ہم آپ کریں اپنی زندگی میں، اور اتنا دلی طور پر کریں کہ اگر گناہ کا کبھی معاملہ سامنے آئے تو ہمیں یقین ہو کہ ہم اس گناہ سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن ہم لوگوں کی حالت اکثر و بیشتر کی ایسی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ گناہ کے موقع ہم لوگوں کو نہیں ملتے، ورنہ ہم میں کے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر جہاں گناہ کا موقع آئے، نافرمانی کا موقع آئے، تو ہمارے آپ کے ہاتھ سے نہیں جائے گا. مثلاً ابھی کوئی خوبصورت حسینہ عورت ہمارے آپ کے سامنے اپنے کو پیش کر دے تو ہم میں آپ میں اتنی دم خم نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں اتق اللہ، ڈر اللہ سے، خوف کھا اللہ سے. کیا بک رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ نہیں ہے دم. دیکھ لیجیے، جب ہمارا آپ کا معاملہ تعلق کی بنیاد پر اللہ اور نبی سے اتنا کمزور ہوگا تو پھر ظاہر ہے ہم بزدل ہوں گے.
بزدلی ہمارے چوکھٹ پر، ہمارے گھروں پر ڈیرے ڈالے رہے گی، یہ خوف و ہراس نکلنے والی نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک ہمارا آپ کا تعلق اپنے اللہ اور نبی سے مضبوط نہ ہو جائے۔ اور پھر گناہ چھوڑنے کی برکت سے، تقوی کی برکت سے اللہ پاک ہماری آپ کی نسلوں میں بھی ایسے پاکیزہ لوگ پیدا کریں گے جو سینکڑوں نہیں ہزاروں کروڑوں کی ہدایت کے ذریعہ بنے۔ لیکن ہم پہلے پاکیزہ بنیں، صاف ستھرے بنیں، خصوصاً دل دماغ کو صاف رکھیں اور کریں۔ دل اور دماغ صاف کرنے کے لیے ایک محنت ہے، لیکن ہم اس محنت میں لگے نہیں، نہ لگنا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی جو حالت اس وقت ہے، ایک طرح کا خواب دیکھ رہے ہیں، اللہ کی مدد آ جائے، مدد آ جائے، مدد نہیں آ رہی ہے۔ بھائی کس بنیاد پر اللہ کی مدد آئے؟ جب ایک اصول، ایک ضابطہ حضرت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے کے بھیج دیا اور یہ کہہ دیا جو اس ضابطے پر عمل کرے گا میری مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ قرآن صاف کہتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، تم نبی کی اطاعت کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں انہیں پر تو اللہ کا انعام ہوتا ہے، انعمت علیہم، انہیں پر تو اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ تبھی تو ہم آپ سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہوں سے، ان کے راستے سے ہم آپ پناہ مانگتے ہیں ہر رکعت میں۔ لیکن یہ بے چینی، یہ بدحواسی، یہ خوف کا ماحول کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ وجہ یہ ہے ہم نے، آپ نے اپنے اللہ کو دل سے یاد کرنا چھوڑ دیا، نبی سے دل لگانا چھوڑ دیا۔ اس لیے یہ ذلتیں، یہ رسوائیاں آج ہمارے گھروں پر ڈیرے ڈالے گئے، سب کے سینے ایک دوسرے سے پھٹے ہیں، محبت نام کی چیز نہیں بچی ہے، اتحاد بالکل ختم ہے، ہر گھر میں جھگڑے، کسی میں نہیں پٹ رہی ہے۔ دیکھ لیں کیسے پٹے۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایسا توبہ کرنے والا کسی نے گناہ کیا ہی نہیں، اور سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، ایک سند ملتی ہے، کیا؟ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ تو گناہ سے بچنے کی کچھ کوشش تو کی جائے، وہ بھی تو انسان تھے۔ حضرت عبداللہ، سب کہیے رضی اللہ عنہ، میں اپنے نبی کے والد ماجد کا تذکرہ کرنے چلا ہوں، حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا، بہت خوبصورت تھے، جوانی ہی میں تو انتقال ہوا، ان کے پیشانی پر نور محمدی تھی، اس کے جلوے دکھتے تھے، بڑی خوبصورت پیشانی تھی، چمک رہی تھی۔ قبیلہ خصمیہ کی ایک عورت جس کا تذکرہ طبقات ابن سعد کی پہلی جلد میں ہے، تو اس کا نام فاطمہ بنت مرد تھا، بڑی پڑھی لکھی دوشیزہ تھی، بڑی خوبرو، حسین، جمیل تھی،
چہرے پر بڑی کشش تھی۔ مکے کے نوجوانوں میں اس کی خوبصورتی کے تذکرے تھے۔ اکثر بڑی بڑی خاندان والے چاہت کر رہے تھے کہ کاش ہم سے اس کا نکاح ہو جاتا۔ پڑھی لکھی تھی، یہاں تک لکھا ہے کہ کتابیں پڑھی تھی۔ اس وقت کتاب پڑھنا بہت بڑا کمال کا معاملہ سمجھا جاتا تھا۔ کتابیں بھی پڑھی تھی، سمجھدار تھی، عاقلہ بالغہ تھی، بڑی خاندان سے تعلق تھا۔ اسی کے پاس سے ایک دن ہمارے نبی کے والد ماجد کا گزر ہو رہا، حضرت عبداللہ کا۔ اس نے دیکھا، فوراً پیشانی دیکھتے ہی، یہ تو پیشانی پڑھ لی، چونکہ پڑھی لکھی تھی اور پہلے سے یہ جانتی تھی، اس لیے اس نے فوراً کہا حل لک فیہ، فاطمہ بنت بر نے کہا حل لک فیہ، آیا تو مجھ سے فائدہ اٹھانے میں راغب ہے، دلچسپی رکھتا ہے، میری لالچ رکھتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ خوبصورت بدن، یہ حسین و جمیل خوبصورتی تجھ پر قربان کرتی ہوں، نشاور کرتی ہوں۔ آپ نے کہا رکو، میں کسی اور کام سے جا رہا ہوں۔ تو یہاں ایک روایت یہ بھی درج ہے کہ آپ نام حتی رمل الجمرہ، آپ نے کہا اچھا سن، میں رمی جمرات کر لوں، یعنی شیطان کو کنکری مار لوں، اس سے یہ لگتا ہے کہ حج کا زمانہ تھا۔ بہرحال آپ وہاں سے گزر گئے، چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصہ کے بعد پھر آپ کا گزر فاطمہ بنت مر کی جانب سے ہو رہا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا تو اب دیکھ کر اس نے کچھ نہیں کہا۔ پہلے تو اس نے کہا تھا اللہ کا فیہ، کیا رغبت رکھتا ہے مجھ میں؟ آج وہ کیا کہہ رہی ہے سنیے، وہ کہہ رہی ہے فلا حاجت لی فیک، اب مجھ کو تیری حاجت نہیں عبداللہ۔ اب حیرت کی بات ہے، چند عرصے پہلے جو عورت اتنی لالچ رکھ رہی تھی، آج ایک لفظ کہہ رہی ہے فلا حاجت لی، اب مجھے تمہاری حاجت نہیں۔ کیوں حاجت نہیں؟ آگے کا فیک انک مررت بین عینک نورا ساطع الی السماء فلما وقعت علیہا ذهب فاغفرها انها حملت خیر اہل الارض۔ ترجمہ، اب مجھے تیری ضرورت نہیں، جب تو یہاں سے گزرا تھا تو تیری دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور آسمان تک چمک رہا تھا۔ نشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور آسمان تک اس کی چمک تھی اور میں دیکھ رہی تھی۔ جب اس سے ملا تو نور جاتا رہا، اس کو اطلاع دے دے کہ وہ بہترین اہل زمین کی حاملہ ہے، یہ خوشخبری بھی عورت دے رہی ہے۔ اے عبداللہ، جب یہاں سے تم گزرے تھے تو تمہارے میں پیشانی پر ایک نور دیکھا تھا، وہ نور چلا گیا۔ آگے لکھا ہوا ہے کیا تم مجھ سے ملنے کے بعد، بات چیت کرنے کے بعد، کیا تم کسی خاتون کے پاس گئے تھے؟ کہا میں اپنی بیوی آمنہ کے پاس گیا تھا۔ آگے ہے اس میں کہ میں اپنی بیوی آمنہ کے پاس گیا تھا۔
میں ان سے ملاقات کیا، جیسے کہ ابھی بھی ملاقات کرتے ہیں، وہ بہترین حاملہ عورت ہے، وہ حمل سے ہو گئی ہے، کتاب چونکہ پڑھ چکی تھی، بہت سی کتابوں میں ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت تھی، اسی پر اس نے کہا وہ بہترین حاملہ عورت ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا سن، میری خاندان میں، میرے نسب میں کسی نے یہ گناہ نہیں کیا ہے کہ کسی کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہو، تو عبداللہ کہاں سے کرتا؟ تب ایسوں کی کوکھ سے، ایسوں کی پشت سے، ایسوں کی نطفے سے تب اللہ رب العزت محمد الرسول اللہ پیدا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نیک بنیں، ہماری نسلیں نیک ہوں گی انشاءاللہ۔ ہم تو نیکی کی کوشش خود نہیں کرتے، گناہ سے خود نہیں بچتے، نہ بچنے کی فکر کرتے ہیں، تو بتاؤ تقویٰ آئے گا کیسے، بڑھے گا کیسے، ایک دوسرے کا اعتماد ہم آپ جیتیں گے کیسے، ایک دوسرے میں محبت بڑھے گی کیسے؟ یاد رکھیں، گنہگار کی نحوست، گناہ کی نحوست صرف اپنے ہی قلب پر نہیں پڑتی، دوسروں پر بھی پڑا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جلدی سے توبہ کر کے اپنے اللہ سے صلح کر لیں، ورنہ دیکھیے دشمن چڑھا چلا آ رہا ہے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، بس یہاں وہاں باتیں کر لیں، اس سے زیادہ طاقت نہیں بچی ہے، اور کتنے ڈر کے مارے تو تذکرہ ہی چھوڑ دیے۔ اور جب تک ہم آپ متقی نہیں بنیں گے تب تک اللہ پاک ہمیں آپ کو کام کا نہیں بنائیں گے۔ اللہ پاک کام تقوی والوں سے لیتے ہیں، متقیوں سے لیتے ہیں، اور متقیوں کے بارے میں کہتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میں نیکوکاروں کا سرپرست ہوں، ان کی نگہبانی کرتا ہوں۔ نیکوکاروں کی اللہ پاک خاص مدد فرماتے ہیں، اور جب نیکوکار ہم آپ بن جائیں گے تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے اللہ پاک ہم سے آپ سے کیسے کام لیتے ہیں، جیسے ہمارے بڑوں سے لیے ویسے انشاءاللہ ہم سے آپ سے بھی کام لیں گے۔ بادشاہ وقت ہے، ملک شام میں ہے، نور الدین زنگی صلیبیوں سے جنگ کر رہا، یہ ہجری سال کے حساب سے 547 ہجری آ رہی ہے، اور عیسوی حساب سے 1099 عیسوی سے 1187 عیسوی تک صلیبی جنگیں بہت شدت سے چلی ہیں، اور الحمدللہ اہل ایمان کو فتح ملی، اہل ایمان کو فتح ملی، بدماشوں کو نہیں، اہل ایمان کو، جو لوگ اللہ سے دل لگائے تھے، نبی سے دل لگائے تھے۔ ملک شام میں ادھر صلیبی جنگوں سے برسر پیکار ہے نور الدین زنگی، تو ان بدماش عیسائیوں نے سوچا کہ ادھر پوری طاقت مسلمانوں کی ملک شام میں دشمنوں کے دفاع میں لگی ہوئی ہے، اور مدینہ خالی ہے، موقع اچھا ہے۔ عیسائی بادشاہ نے کہا کہ ایسے آدمی بھیجو کہ سرنگ کے ذریعہ سے مسلمانوں کے نبی کا جسد اطہر چرا لائے مدینہ سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوچیے آپ دشمنی پر جب آدمی اترتا ہے تو کس حد تک جاتا ہے، سوچیے آپ، اصل میں دشمنی جب آتی ہے بغض، تو یہ سامنے والے کا سوچتا ہے کیا کچھ نقصان کر دوں، یہاں تک کہہ دیتا ہے تمہیں تو تمہاری نسلوں تک مٹا دوں گا۔ دیکھیے دشمنی میں لوگ بکتے ہیں، ایک جنونی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو عیسائیوں کو یہ جنون ہو گیا تھا، مسلمانوں سے نفرت تھی،
اور ساتھ ساتھ اسلام اہل اسلام سے، اور پھر ہمارے تمہارے نبی سے دیکھو کس قدر انہیں نفرت تھی کہ وہ جسد، اچھا انہیں بھی یقین تھا اس بات کا کہ ان کے نبی قبر میں زندہ ہیں، ان کی کتاب بتا رہی ہے، ان کے سلام کا جواب وہ دیتے ہیں، ان کا سلام سنوایا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن جو ان کا سچا سچا شیدائی ہوتا ہے، ان کا عاشق ہوتا ہے، وہ روضہ اطہر سے بذریعہ خواب اطلاع دے کر اس سے وہ کام کروا لیتے ہیں۔ ان کا نبی اتنا پاورفل ہے، دشمن جانتا ہے۔ ہم آپ کو بھول گئے اپنے نبی کا پاور، اپنے نبی کی طاقت، ہم آپ کو بھول گئے۔ ہمارے نبی تو ادھر ہمیں تمہیں تسلی دے گئے۔ شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بتا رہی ہے، شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری شفاعت یعنی تمہارے نبی کی شفاعت کب ہوگی، کس کے لیے ہوگی؟ فی اہل الذنوب یوم القیامہ۔ میرے نبی فرما رہے ہیں میری شفاعت میری امت کے گنہگاروں کے لیے کل قیامت میں ہوگی، اور جب میں شفاعت کروں گا تو میری شفاعت کو اللہ پاک رد نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث بتاتی ہے جو جتنا درود پڑھتا ہے اتنا ہی کل قیامت کے دن نبی کے قریب کھڑا ہوگا، اور اتنی جلدی شفاعت اس کی ہوگی۔ یہ مرنے کی تمنا لوگ کیوں کرتے ہیں؟ مدینے میں موت آئے۔ میں بھی بھیک مانگتا ہوں، جمعہ میں آپ سنتے ہوں گے اے اللہ مدینے میں موت آئے، بار بار لے چلیے، وہیں مدفن بن۔ کیوں؟ خصوصی توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہر اہرا غیرہ مکہ مدینہ میں نہیں مرتا۔ ہاں دعا یہ ضرور کرنی چاہیے کہ اے اللہ موت آئے تو کلمے پر آئے، لیکن تڑپ رکھے۔ اسی تڑپ کی برکت سے انشاءاللہ اہل مکہ و مدینہ کے مردوں میں ہمارا آپ کا شمار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، بڑے بڑے کبیرہ خطرناک گناہ اگر میرا امتی کیے ہوگا تو میں کل قیامت میں اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کی محبت کا اندازہ لگائیے، اور ہم آپ اسی نبی کو بھولے ہیں، 150 درود پڑھنے کو تیار نہیں۔ کون سا دل رکھے ہوئے ہیں، کون سا ایمان ہمارے آپ کے پاس ہے، کون سا تعلق ہے اللہ نبی سے، کون سی تقریر کی جائے گی؟ وہاں دیکھو دشمن کس قدر جلا بھنا ہے، اور آج بھی دشمن جلا بھنا ہے۔ کہا جسد اطہر کو نکال لاؤ، چورا لاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے بادشاہ کی، چونکہ نور الدین زنگی کی بادشاہت مدینہ تک پھیلی ہوئی تھی، وہ انہی کے زیر حکومت میں تھا مدینہ، انہی کا امیر یہاں رہتا تھا، انہی کا گورنر رہتا تھا۔ ادھر دشمن کام کرنے لگا، پتہ نہیں کتنے مہینے سے کر رہا تھا، اور وہ بھی دیکھیے مغربی حجاج کی صورت، سیرت، شکل و شباہت بنا کر، ان کی زبان سیکھ کر وہ دشمن اس ملک سے آیا اور مدینے میں پہنچا، مدینے میں ظاہر کیا کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ مسلمان اس پر ریجھ جاتا ہے، فدا ہو جاتا ہے جب سنتا ہے یہ میرے نبی کا یار ہے، یہ میرے نبی کا جو ہے عاشق ہے، تو مسلمان مر مٹتا ہے، عزت دیتا ہے، پلکیں بچھا دیتا ہے، اور بچھانا بھی چاہیے۔ اس کا فائدہ ان دشمنوں نے اٹھایا۔ بہرحال وہاں رہنے لگے، قریب میں مکان لے لیے جنت البقیع کے، اور کھدائی شروع کر دیے۔ ادھر جو ہے نور الدین زنگی دیکھیے دشمنوں سے لڑ بھڑ رہا ہے، پوری توجہ اس کی صلیبی جنگوں پر ہے، انہیں پچھاڑا جائے، انہیں نیست و نابود کیا جائے۔ اسی دوران وہ تہجد میں سوتا ہے۔ اس کتاب میں لکھا خوابوں کی تعبیر
یہ کتاب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ برکتہ کے خلیفہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، ان کے خلیفہ حضرت مولانا حکیم ادریس صاحب، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور جہاں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، خوابوں کی تعبیر 2 جلدوں میں آتی ہے، یہ پہلی جلد ہے، اس کے صفحہ نمبر 194 پر انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، اور بہت ساری کتابوں کا حوالہ بھی یہاں دیا ہے انہوں نے 149 پر، صفحہ نمبر 149 پر بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ میں وہ آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن تفصیل نہیں سناؤں گا، بعد میں آگے جو بات سنانے کی وہ سناتا ہوں انشاءاللہ۔ بہرحال نور الدین زنگی سو رہے ہیں ایک رات تہجد میں، تھکے مادے آئے ہوئے تھے، پڑھ کے تہجد لیٹے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ کسی اور کتاب میں، بہت سی کتابوں میں پڑھا ہے واقعہ، بہت مشہور ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور الدین تم تو میٹھی نیند میں سو رہے ہو، لیکن مجھے یہ دونوں کتے پریشان کر رہے ہیں، میری نیند میں خلل ڈال رہے ہیں۔ نور الدین زنگی چونک کر اٹھ بیٹھے، پھر 2 رکعت پڑھے، پھر سوئے، پھر خواب دیکھا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نور الدین مجھے بہت تکلیف ہے، یہ 2 کتے مجھے ستا رہے ہیں۔ پھر چونک اٹھا۔ عشق نبی کا بھی اندازہ لگائیے کہ بادشاہ وقت کے دل میں نبی کی کس قدر محبت تھی کہ روزہ اطہار میں نبی تڑپ کر اور اپنے امتی کو پیغام دے رہے ہیں کہ میرے امتی یہاں کی بھی خبر ہے۔ تیسری دفعہ جب سوئے، پھر کہا، نور الدین یہ دونوں کتے مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں۔ وہ شکل بھی دکھائی گئی، اس میں بھی لکھا ہے، وہ شکل بھی دکھائی گئی۔ بہرحال اٹھے، جمال الدین اصفہانی ان کا خاص وزیر تھا، بلائے، کہا مشورہ دو، ایسی ایسی بات ہے۔ اصفہانی نے کہا کہ میرے سلطان، اسی وقت ہم لوگوں کو مدینہ کوچ کرنا چاہیے، ممکن ہے کوئی حادثہ مدینے میں پیش آیا ہے، اس لیے ہمارے نبی یہ فرما رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، 20 مشیروں کو جو خاص ہے انہیں بلا، اور 200 ماہر جنگیوں کو ساتھ لو اسی وقت، اور اپنی جگہ کسی اور کو نائب بنا کے یہ چلتا بنے گا۔ کسی کو خبر نہیں کی، کسی کتاب میں پڑھا تھا، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو بھی نہیں بتائے تھے، اور چل دیے۔ وہاں پہنچے، امیر سے ملے، قصہ مختصر کر رہا ہوں، وقت کم ہے۔ وہاں پہنچے، امیر کو بلائے۔ امیر نے جب دیکھا اچانک سلطان کی آمد تو گھبرا گئے، کہا میرے سلطان خیریت؟ کہا ہاں۔ کہا دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہے، کسی کو بتانا مت، میں اسی لیے آیا ہوں۔ وہ 2 شکلیں میری ذہن میں گونج رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ کہا ٹھیک ہے، میں سارے مدینے میں اعلان کرتا ہوں کہ اپنے سلطان آئے ہیں، زیارت بھی کر لو، اور آپ اپنے ہاتھ سے انہیں انعام دیجئے، ہدیہ دیجئے، اور اپنی صورت وہ دکھاتے جائیں گے، آپ اسی میں تلاش کرنے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک کے بعد دیگرے لوگ آتے گئے، ہدیہ لیتے گئے۔ سلطان نور الدین زنگی ایک ایک کا چہرہ جو ہے تجسس کے طور پر وہ دیکھتے رہے، لیکن اس میں کوئی نہیں ملا۔ تو امیر سے پوچھا اور کوئی بچا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ہاں 2 شخصیت ہیں جو مغرب سے آئی ہیں، لیکن وہ ہر دم عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو سلطان نے کہا لے چلو ان کے پاس مجھے۔ جب وہاں لے کے پہنچے ان کے کمرے میں تو دیکھا واقعی شکل و شباہت ویسی تھی۔ تو سلطان ان سے بات بھی کر رہے ہیں اور ان کے کمرے میں ٹہل رہے ہیں بات کرتے کرتے۔ تو دیکھا ایک طاق میں ایک قرآن رکھا ہوا تھا اور دوسرے طاقوں میں چند کتابیں، جس سے وہ لوگ تقریر کر کر کے لوگوں میں یہ ظاہر کرا رہے تھے، لوگوں کو باور کرا رہے تھے کہ ہم بھی سچے سچے مسلمان ہیں، عاشق رسول ہیں۔ بہرحال اتنے میں سلطان نے دیکھا کہ کہیں سے کوئی مشکوک چیز نظر نہیں آئی۔ یہ سوچنا تھا اور دل میں دعا کر رہے کہ اے اللہ میری رہبری فرما۔ اتنے میں کوئی چیز پیر کے نیچے حرکت کی جس سے شبہ ہوا۔ اصفہانی سے کہا
جمال الدین سے، چٹائی ہٹاؤ، چٹائی ہٹائے تو تختہ تھا، تختہ ہٹائے تو دیکھا سرنگ۔ اس کا جب جائزہ لیا تو اسی رات وہ سب ملعون ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر چرانا چاہ رہے تھے اور لے کے کامیاب ہو جاتے۔ جب دیکھا تو کہا یہ کیا ہے؟ تب ان لوگوں نے کھل کے بتایا، 2-3 منٹ لگیں گے تفصیل سے بتا دوں۔ کہا ہم لوگ جب مدینہ آئے تو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دینداری کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم تو صرف اس لیے ترک وطن کر کے یہاں آئے ہیں کہ جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہیں، تو مدینہ والے بھی ہماری بے پناہ عقیدت اور داد و دہش دیکھ کر ہم پر ریجھ گئے اور روضہ اطہر علی صاحب الصلاۃ والسلام کے بالکل متصل رہنے کے لیے ہم کو حجرہ دے دیا۔ یہ لوگ محبت میں حضور کی محبت میں دیے تھے۔ ہم نے چپکے روضہ مبارک کی طرف سرنگ کھودنا شروع کر دی، رات بھر کھودتے اور صبح سویرے چمڑے کے 2 تھیلوں میں بھر کر وہ مٹی جنت البقیع میں فاتحہ پڑھنے کے بہانے جا کر ڈال آتے، اور دن میں ارد گرد کے نخلستانوں میں یا مسجد قباء وغیرہ میں لوگوں کو گھوم گھوم کر زمزم پلاتے تھے پانی، تاکہ لوگ سمجھیں بڑے خیر خواہ ہیں، بڑے اچھے ہیں، ماشاءاللہ کیا پوچھنا ہے۔ اس چولے سے دنیا دھوکہ کھاتی ہے، کھا جائے گی، لیکن اللہ کو ہم کیسے دھوکہ دیں گے؟ اس لیے سچے سچے ہم لوگ بن جائیں۔ دیکھیں وہ کہہ رہے ہم جسد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے، کہتے ہیں جس رات یہ سرنگ جسد اطہر کے قریب پہنچنے والی تھی اسی رات ابر و بارہ، وہ بجلی کا طوفان اور زبردست زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے لوگ سخت وحشت زدہ اور پریشانی میں مبتلا رہے۔ یہ سارے حالات آئے لیکن ادھر توجہ کسی کی نہیں جا رہی تھی، چونکہ بہت بڑا حادثہ تھا، یہ کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ دشمن دشمنی پر یہاں تک اتر سکتا ہے۔ میں آپ کو آگاہ اس لیے کر رہا ہوں، ذرا سوچئے، ہم آپ جو خواب غفلت میں پڑے ہیں بیدار ہو جائیں۔ یہ واقعات سن کر سلطان پر رقت طاری ہو گئی، سلطان رونے لگا کہ تبھی میرے نبی بے چین تھے، بار بار مجھ سے کہہ رہے تھے کہا گرفتار کرو انہیں، لے چلو، اور روضہ اطہر کے قریب میں ان کی گردن ماروں گا، اور پکڑ کے لایا اور گردن مارا۔ اللہ اللہ، ہدایات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیسا زندہ معجزہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جانے کے بعد بھی جب کوئی کام ہوتا ہے خاص تو اپنے نبی اپنے امتی کو ہدایت دے کے کیسے کام کراتے ہیں، یہ زندہ معجزہ ہے ان کا۔ اب آگے جو ہے 10 کتاب کے حوالے لکھے ہیں، اگر کسی کو شک شبہ ہو تو کتاب آ کے دیکھ سکتا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو دوست دشمن سمجھنے کی صلاحیت دے۔ یہ صلاحیت ہم میں مردہ ہو چکی ہے، کون ہمارا دشمن ہے کون دوست ہے ہم خود ہی نہیں پہچانتے، تو بتائیے ہم اس سے بچیں گے کیسے، اس کے نقصان سے بچیں گے کیسے؟ تقوی والا جو متقی آدمی ہوتا ہے اللہ پاک اس کے قلب و جگر میں نور ڈال دیتے ہیں، تقوی کی بنیاد پر اس کے دل دماغ کو روشن کر دیتے ہیں، اس کے سینہ کو کشادہ کر دیتے ہیں، جس سے اس کا دشمن خود اس سے خائف رہتا ہے اور ایک قسم کا اس کا روب اس پر پڑتا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہمیں آپ کو بھی سچا سچا مسلمان بنائے۔ ایک اعلان سن لیں، ایک اعلان، باہر دیکھیے